أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قل کہہ دیجئے آمنا ہم ایمان لے آئے باللہ اللہ پر وما انزل علینا اور جو اتارا گیا ہم پر وما انزل اور جو اتارا گیا مبنی للمجہول کا صیغہ ہے انزل علی ابراہیم اوپر ابراہیم کے و اسماعیل اور اسماعیل کے اوپر و اسحاق اور اسحاق پر و یعقوب اور یعقوب پر والاسباط اور الاسباط پر اس کی تشریح بعد میں کریں گے. وما اوتی اور جو دیا گیا موسیٰ کو وعیسیٰ اور عیسیٰ کو والنبیون اور نبیوں کو من ربہم ان کے رب کی طرف سے. یہ من مانا کی طرف سے حرف جر. لا نفرق لا نہیں نفرقو ہم فرق کرتے بین احد کسی ایک کے درمیان بھی منہم ان میں سے ونحن اور ہم لہو اسی کے مسلمون فرما بردار ہیں. وَمَن يَبْتَغِي اور جو چاہے گا اور من جو یبتغی چاہے گا غیر الاسلام اسلام کے علاوہ دین فلن یقبل منہ فلن بس ہرگز نہیں یقبل قبول کیا جائے گا منہ اس سے وہو اور وہ فی الآخرتی آخرت میں من الخاسرین گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا. قل کہہ دیجئے یہ امر ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اپنے نبی کو حکم دیا اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی اور تشریف ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ یہ اخبار اللہ کی طرف سے پہنچا دو اپنی طرف سے اللہ کی طرف سے یہ لوگوں کو بتا دو کہ ہم ایمان لائے. قل آمنا کہہ دیجئے آمنا ہم ایمان لائے
اب مخاطب تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کہہ دیجئے قل، ایک آدمی کے لیے ہے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، قل کہہ دیجئے، آمنا، آگے جمع کا صیغہ آ رہا ہے، ہم ایمان لائے۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ عزت کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، جیسے حاکم حکمران کہتا ہے ہم نے یہ حکم، حالانکہ وہ اکیلا حکمران ہوتا ہے، ہم نے یہ حکم صادر کیا، ہم نے یہ کہا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں عزت ہے، تکریم ہے، شرف ہے، اور یہ شرف اللہ دے رہا ہے، اے نبی کہو ہم ایمان لائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قل آمنا، ایک اس میں یہ پہلو ہے، کہہ دیجئے ہم ایمان لائے۔ دوسرا، اس میں ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ امر اللہ کے رسول کو ہے، اور اس میں شامل ہے آپ کی امت، ہم بھی شامل ہیں، اور یہ ہماری تکریم ہے، امت محمدیہ کو یہ شرف ہے، ایمان لانے پر اللہ یہ عزت دیتا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اور آپ کی امت، آپ پر ایمان لانے والے یہ کہیں ہم ایمان لائے، قل آمنا۔ تو قرآن میں جو خطاب ہے نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں مخاطب ہیں، وہاں پہ تین پہلو پائے جاتے ہیں۔ کچھ اوامر ہیں جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، ان میں امت شامل نہیں ہے، اور وہ بات جو ہے نا امت شامل نہیں ہے والی، وہ اس کے سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے۔ جیسے مخاطب الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، وہاں پہ مخاطب اللہ کے رسول ہیں، اس میں امت شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ سارے کا سارا سیاق بتا رہا ہے کہ یہ خطاب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو یہاں پہ قل آمنا، مخاطب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس میں امت شامل ہے، آمنا، کیونکہ آگے جمع کا صیغہ آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور اس میں آپ کی امت بھی ہے۔ قل آمنا باللہ، اللہ کے ساتھ، اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ کی صفات پر ایمان، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا ہے اس پر ایمان، ایمان بالغیب ہے اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانے کا معنی جو کچھ اللہ نے بتایا ہے سب پر ایمان، اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، ایمان کی جو ساری قسمیں ہیں، قل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، یہ ایمان باللہ میں شامل ہے۔ اور ایمان باللہ میں اللہ کا خالق ہونا، اس کا مالک ہونا، اس کا افعال کے اندر یعنی متصرف ہونا، وہ یفعل ما یرید ہے، اس کا مالک الملک ہونا کہ وہ مالک الملک ہے، ساری صفات کے ساتھ ایمان لانا۔ قل ہم ایمان لائے باللہ، اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو ہم پر اتارا گیا۔ آمنا باللہ میں بھی قرآن تو شامل ہے، جو اتارا گیا اللہ تعالیٰ نے، جو افعال ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، لیکن اس کو پھر خاص طور پر ذکر کیا گیا، وما انزل علینا، جو ہم پر اتارا گیا، یعنی یہ قرآن، وما انزل علی ابراہیم، اور جو اتارا گیا ابراہیم پر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے عطا کیے جس کا ذکر ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے صحیفہ بھی کتاب کو کہا جاتا ہے، صحیفہ صحف اس کی جمع ہے۔ علا کا ذکر آیا وما انزل علی ابراہیم، علا اوپر سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے علو کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے نازل کرتا ہے اور نزول بھی اوپر سے ہوتا ہے۔ وما انزل علی ابراہیم، اور سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں وہاں پہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، وہاں پہ حرف جر الہ ہے، الہ میں کی طرف میں جو ہے نا وہ عزت اور تکریم اور شرف ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا قرآن نعت ہے، تو قرآن سمجھیں کس طرح اللہ نعت اپنے رسول کی بیان کرتا ہے۔ ہر آیت کے اندر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نظر آئے گی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما انزل علی ابراہیم، اور جو اتارا گیا ابراہیم پر، و اسماعیل، اور اسماعیل پر، و اسحاق، اور اسحاق پر۔ یہاں پہ دیکھیں حضرت اسماعیل اور اسحاق دونوں بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ اب یہودی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسحاق جو ہے وہ ذبیح اللہ ہے، تو ذبیح اللہ جو ہے نا وہ پہلا بیٹا ہے۔ ذبیح اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے، اسماعیل اور اسحاق، دونوں بیٹے ہیں۔ اور ذبیح اللہ جب اللہ کے حکم پر ذبح کیا اپنے بیٹے کو، اور اللہ نے اپنے فضل سے اس کا فدیہ دیا دمبے کی صورت میں، اور اس بیٹے کو اللہ نے محفوظ رکھا اور امتحان میں بھی پاس کر دیا، تو پھر خوشخبری سنائی ایک اور بیٹے کی۔ اب یہودی یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ذبیح اللہ ہے وہ اسحاق ہے، اور ہمارا جو ایمان ہے وہ یہ کہ ذبیح اللہ جو ہے وہ اسماعیل ہے، وہ بڑا بیٹا تھا۔ تو قرآن اس بات کو یہاں پہ حل کر رہا ہے کہ پہلے بڑے بیٹے کا ذکر آیا، اسماعیل کو پہلے ذکر کیا، اس کا معنی یہ کہ اسماعیل پہلے پیدا ہوئے ہیں، یا اسحاق جو ہیں بعد میں آئے ہیں جی۔ اور اسحاق کے بعد پھر ان کے بیٹے یعقوب ہیں، جن کے پھر آگے 12 بیٹے ہیں، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور ان کے 11 بھائی ہیں۔ جیسے انہوں نے خواب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ شمس والقمر وہ ماں باپ تھے، اور جو 11 کوکب تھے ستارے وہ ان کے بھائی تھے جو ان کو سجدہ کر رہے تھے۔ خواب میں دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے وہ خواب سچ کر دکھایا۔ خیر، تو اسماعیل کا پہلے ذکر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ذبیح اللہ اسماعیل ہیں، اور وہی بڑے بیٹے ہیں، اور ان کے بعد جو خوشخبری اللہ تعالیٰ نے بیٹے کے دی وہ اسحاق ہیں، اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام ہیں۔ اللہ نے پوتے کی خوشخبری بھی دی ہے قرآن کے اندر بھی، یعنی حضرت ابراہیم کو من وراء اسحاق یعقوب۔ اس کے بعد والاسباط ہے، اسباط جو ہے نا یہ سبت کی جمع ہے، سبت جمع اسباط۔ سبت کا لفظی معنی پھیلاؤ ہے، سبت کا معنی پھیلنا۔ تو جو سبت ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کا پھیلاؤ ہے، اس لیے جو آگے اولاد کی اولاد ہوتی ہے ان کو سبت کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور پھر ان 12 بیٹوں کی آگے 12 ہی قبیلے بنے، اور وہ قبیلوں کی آگے جتنی اولاد ہے وہ ساری اسباط ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے۔ اور وہ اسباط جو ہے نا
اسباط عام طور پہ سبت جو ہے نا وہ بیٹی کی اولاد کو کہا جاتا ہے، جیسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سبت نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بیٹے کی اولاد ہوتی ہے ان کو حفید کہا جاتا ہے عربی میں، وہ حفید ہیں۔ تو اسباط سبت کی جمع ہے۔ حضرت یعقوب کی جو 12 بیٹے تھے ان میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی تھے، باقی کے جو تھے 11 وہ نبی نہیں تھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل حضرت وہ سورہ یوسف ہے ساری، کہ وہ بھائی کے ساتھ سازش کر رہے ہیں۔ نبی تو ایسا نہیں کرتے نا کہ اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک دیں اور پھر اپنے باپ کو جا کے جھوٹ بتا رہے ہیں کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور پھر بھی بعد میں پھر جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، کہنے لگے اگر ہاں اس نے چوری کی ہے نا، اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ حضرت یوسف پر بھی الزام لگا رہے ہیں۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو اسباط ہیں نا وہ نہیں ہے، حضرت یوسف کے بھائی نہیں، ان کے آگے پھر ان کی اولاد تھی، یا ان جو 12 بیٹوں سے آگے 12 قبیلے بنے، ان میں سے انبیاء آئے۔ ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں، جن کا قرآن میں ذکر آیا ان کا بھی، اور جن کا نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے وہ بھیجے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے یہ رسولوں کی تعداد، تو آپ نے فرمایا کہ 300 اور کچھ ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کا بتایا کہ وہ بدری جو تعداد ہے 313 اتنے ہی رسول آئے، اور قرآن میں جن کا ذکر ہے وہ تقریباً 25 ہیں یا لگ بھگ۔ تو ہم سب پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ انبیاء تھے، رسول تھے، ہم فرق نہیں کرتے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، جو بھی اتارا صحیفے اتارے ہیں جی۔ اس کا مطلب وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور یہ عطف ہے وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِسْمَاعِيلَ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ يَعْقُوبَ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ الْأَسْبَاطِ۔ یہ سارے کا سارا عطف ہے، واو جو ہے عطف ہے، اس کا معنی ان پر بھی اتاری گئی۔ ان کا اگرچہ آثار ہمیں نہیں ملتے، وہ کیا تھی ان کے احکام ہمیں نہیں ملتے، کیونکہ وہ سارے کے سارے وقت کے ساتھ یا وہاں کی ان کی اقوام نے ان کو بدل ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر اس کی تجدید کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ کو، اور موسیٰ کو کیا دیا گیا؟ انجیل ہے، جو ان کو دی گئی کوہ طور پر تختیاں تھیں جس میں انجیل لکھی ہوئی تھی۔ وعیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ کو تورات، حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی اور حضرت عیسیٰ کو انجیل دی گئی۔ والنبیون، اور جو کچھ دیا گیا نبیوں کو، حالانکہ جن کا پہلے ذکر ہوا، جن کے اسماء آئے ہیں، یہ سارے کے سارے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، عیسیٰ، موسیٰ، یہ بھی سارے نبی ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر کہا والنبیون، یہ ہے عربی زبان میں ذکر خاص کے بعد ذکر عام۔ پہلے ذکر خاص کیا نبیوں کے نام لے کر، پھر ذکر عام کیا والنبیون، اور جو کچھ دیا گیا نبیوں کو، من ربہم، وہ ان کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق، ہم نہیں فرق کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک میں بھی۔ یہاں پہ جو ہم نے کہا نا ہم فرق نہیں کرتے، تو اس میں ان کو جو مخاطب ہے نا یہودی اور عیسائی، ان کو یہ بتایا گیا کہ تم فرق کرتے ہو، ہم فرق نہیں کرتے، تم فرق کرتے ہو۔ وہ فرق کیسے کرتے تھے؟ جس کو دل چاہا مانا، جس کو دل چاہا نہ مانا۔ انہوں نے فرق کیا، یہودیوں نے حضرت موسیٰ کو تو مانا، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ عیسائیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا،
لیکن ہم سب کو مانتے ہیں، ہم عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، اور ہم سب کو مانتے ہیں، اور ہم اس طرح تفریق رسولوں کے درمیان نہیں کرتے۔ لا نفرق بین احد منہم، اے یہودیوں اور عیسائیوں، جس طرح تم تفریق کرتے ہو ہم اس طرح تفریق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَنَحْنُ، ہم، لَهُ، اس اللہ کے، اس کے لیے، مسلمون، فرما بردار۔ فرما برداری اسلام کیا ہے؟ اسلام اپنے آپ کو مطیع اور فرما بردار کر لینا ہے۔ جو اللہ حکم دے اس کو مان لینا، جس سے اللہ روکے اس سے رک جانا، جو اللہ دے وہ لے لینا، جو اللہ جس کا ایمان لانے کا کہا اس پر ایمان لانا، یہ سارے کا سارا اسلام ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کا کوئی دین ہے ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی چاہے گا غیر الاسلام، اسلام کے سوا کوئی اور دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین ایک ہے اور وہ دین اسلام ہے، اور سب کے سب جتنے بھی انبیاء کا پہلے ذکر ہوا وہ سارے کے سارے مسلمان تھے۔ حضرت ابراہیم کا ذکر آیا اذ قال لہ ربہ اسلم، اے ابراہیم مسلمان ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، میں مسلمان ہوا، میں اپنے رب العالمین کے لیے اسلام لایا۔ اسی بات کی وصیت کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، جیسا کہ پیچھے وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم، ہاں جی، اور یہ سورۃ بقرہ میں اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی کہ تم مسلمان رہنا، مسلمان بننا۔ اے یہودیوں اور عیسائیوں، تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اسرائیلی ہو، یعنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور اسرائیل جو ہے نا یہ نسب ہے، نسب، یہ یعنی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے جی، وہ اسرائیلی ہے، وہ اسرائیل ہے۔ یہ جو انہوں نے نام رکھا ہے نا اسرائیل کا، یہ انہوں نے دھوکہ سے رکھا ہوا ہے، ان کا اسرائیل سے تعلق ہی نہیں ہے، ان کا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو اسرائیل تو قبیلہ ہے، اسرائیل قبیلہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے نسب میں سے۔ جیسے عرب جو ہے نا، عرب وہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہے، جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے قریش میں سے۔ تو اسی طرح جیسے عرب نسب ہے، اسی طرح اسرائیل ایک نسب ہے، وہ کوئی یعنی مذہب نہیں ہے۔ تو خیر دین جو ہے اللہ کے ہاں وہ صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جو اس کے سوا علاوہ کوئی اور دین بناتا ہے، دین اور کوئی نہیں، اگر کوئی بناتا ہے اس کا اپنا دین ہے، وہ اللہ کا نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اللہ اس کو قبول کرتا ہی نہیں۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دین کا فائدہ آخرت میں ہونا ہے نا انسان کو، اسی لیے اپناتا ہے، ہاں جی، لیکن آخرت میں وہ خسارے میں ہوں گے، اس لیے کہ وہ دین جس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا، اور انہوں نے اپنا دین بنایا ہوا تھا، وہ دین ان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہی حال بدعتیوں کا ہے۔ بدعتی بھی کیا کرتا ہے؟ اپنا دین بناتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں ان کو فالو نہیں کرتا، اپنے ذہن میں ایک بات آئی اور اس پہ عمل شروع کر دیا اور اس کو سمجھا کہ یہ تو دین ہے، جیسا کہ شیعوں نے پیٹنا شروع کر دیا، اس کو عبادت سمجھا، وہ تو دین نہیں ہے۔ بریلویوں نے عقیدت میں جلوس نکالنے شروع کر دیے میلاد کے، وہ تو دین نہیں ہے، انہوں نے اپنا دین بنا لیا نا۔ تو بدعت بھی ایک دین بنانا ہے، اس میں فرما برداری آئے نہیں، کہاں اللہ کا حکم، کہاں اللہ کے رسول کا حکم۔ مسلمان تو وہ ہے اللہ کا حکم آیا اس کی فرما برداری میں یہ کام کر رہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہم بجا لا رہے ہیں۔
یہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، ایسے پڑھنی، ان کی اتباع میں کر رہے ہیں، یہ اسلام ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ طریقہ ہے، یہ راستہ ہے، یہ اسلام کا راستہ ہے۔ اور جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس معاملے میں یعنی دین میں نئی بات ایجاد کرتا ہے، ما لیس منہ، جو اس میں سے ہے نہیں، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ اللہ کے ہاں رد ہے، یعنی قبول نہیں، فلن یقبل منہ، رد کر دی جائے گی، اس سے قبول نہیں کی جائے گی، یہی معنی یہ اس آیت کا ہے، فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارے میں ہوگا، کہ دین وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور اس اور قیامت تک کے لیے نجات کا ذریعہ وہ دین اسلام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجیء الاعمال یوم القیامہ، قیامت کے دن سب اعمال آئیں گے، اعمال آئیں گے اصلی صورت میں، حقیقت میں آئیں گے، اعمال آئیں گے، تجیء الاعمال یوم القیامہ، فتجیء الصلاۃ، نماز آئے گی، فتقول یا رب انا الصلاۃ، نماز اپنا تعارف کرائے گی، اے میرے پروردگار میں ہوں نماز، فیقول، اللہ فرمائے گا، انکی علی خیر، بے شک تو خیر پر ہے، وَيَجِيُّ الصِّيَامُ، یہ اسلام کے ارکان ہے نا ہمارے، روزہ آئے گا، فَيَقُولْ أَنَا الصِّيَامُ، روزہ کہے گا رب سے، اے میرے رب میں روزہ ہوں، فَيَقُولْ إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ، اللہ فرمائے گا تو بھلائی پر ہے، ثُمَّ تَجِيءُ الْأَعْمَالُ كُلُّ ذَلِكَ، سارے اعمال آئیں گے اسلام کے، اور ہر کوئی اپنا تعارف کرائے گا، اور اللہ ان سب سے کہے گا انک علی خیر، کہ تو بھلائی پر ہے، ثم یجیء الاسلام، پھر اسلام آئے گا، یا رب کہے گا، اے میرے پروردگار، یا رب ابھی اتنا کہے گا، انت السلام، انت السلام، اسلام آئے گا، اور اپنے رب سے مخاطب ہو کر کہے گا، اے میرے رب تو سلام ہے، اللہ سلام ہے، اللہ کے ناموں میں سے سلام ہے نا، سلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سورہ حشر میں یہ نام آیا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا نام ہے سلام، انت السلام وانا الاسلام، اے میرے پروردگار تو سلام ہے اور میں الاسلام ہوں، فیقول، پس اللہ فرمائیں گے، انک علی خیر، بے شک تو بھلائی ہے، بک الیوم آخذ و بک اعطی، جو تیرے ساتھ آیا ہے، اسلام کے ساتھ جو آیا ہے جی، اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے، اسی کے مطابق لین دین ہوگا، اور اسی کے بدلے میں یعنی جنت دی جائے گی۔ تو اللہ ہمیں وہ دین، جس کے پاس یہ نہیں ہوگا خسارے میں، جس کے پاس اسلام ہوگا اسی پر فیصلہ ہونا ہے، اس کو جنت ملے گی، اور جس کے پاس نہیں ہوگی وہ گھاٹے میں ہوگا جی، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔